اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شیء وهو بكل شیء علیم ذلکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق كل شیء فاعبدوه وهو على كل شیء وکیل لا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو أعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل صدق اللہ العظیم بدیع السماوات والارض اثر نو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا انا یکون لہ ولد کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد ولم تکن لہ صاحبہ حالانکہ اس کے لیے تو بیوی نہیں وخلق کل شیء اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے وہو بکل شیء علیم وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پچھلے رکوع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر تھا، جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنے کاموں میں بھی افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ جو اللہ کی صفتیں ہیں اللہ جیسی صفت کسی اور کے لیے نہیں، اس طرح جو اللہ کے افعال ہیں، کام ہیں جو اللہ نے کیے ہیں وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ پچھلے رکوع میں بھی یہی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو وہ ذات ہے جو گٹھلی کو اور دانے کو پھڑتا ہے، پھر وہ ذات ہے کہ جو صبح نکالتا ہے، سورج اور چاند کا نظام قائم کیا ہے اور بر و بحر کے اندر تمہیں راستے دیے ہیں، پھر تم کو پیدا کیے ایک نفس سے، پھر فرمایا کہ آسمانوں سے پانی اترتا ہے، اس پانی کے ذریعے پھر نباتات اگتے ہیں اور خضراوات اگتے ہیں اور حبوب اگتے ہیں، دانے، غلہ، اناج، ان چیزوں کا ذکر فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ ایک ہوتا ہے خالق اور ایک ہوتا ہے بدیع۔ بدیع کا معنی ہوتا ہے اثر نو، پہلے جس کا کوئی وجود نہ ہو، کوئی نقشہ نہ ہو، کوئی میٹیریل نہ ہو، اس کا کوئی میٹیریل نہ ہو، خاکہ نہ ہو۔ جیسے اللہ نے آسمانوں کو بنایا تو آسمان کا کوئی میٹیریل نہیں تھا، کوئی نقشہ نہیں تھا پہلے، تو آسمان اور زمین کو اس طرح بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد جب انسان کو بنایا تو انسان کا میٹیریل موجود تھا، مٹی بھی پہلے سے موجود تھی، ہوا بھی موجود تھی، ان ساری چیزوں کو ملا کر اللہ نے ایک انسان بنا دیا، ایک الگ چیز بنا دی۔ تو آسمان اور زمین کو اس طرح بنایا کہ پہلے اس کا کوئی خاکہ نہیں، کوئی اس کا میٹیریل نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں۔ تو جس کا کوئی وجود نہ ہو، میٹیریل نہ ہو، اثر نو، اس کو کہتے ہیں بدیع۔ بدعت بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا شریعت میں پہلے وجود ہی نہ ہو۔ تو آسمان اور زمین کا کوئی میٹیریل ہی نہیں تھا، اللہ نے بنا دیا۔ تو آسمان اور زمین کا اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے، بدیع بھی ہے، لیکن انسان کا اللہ تعالیٰ خالق ہے، اس کا پہلے سے میٹیریل تھا۔ اور ایک تیسری صفت آتی ہے تدبیر، یدبر الامر۔ تو پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ معاملات کی تدبیر بھی کرتے ہیں، تدبیر کرنا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کے لیے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ اولاد جو ہوتی ہے وہ تو اسی کی جنس میں سے ہوتی ہے نا، جس چیز کی بھی اولاد ہوگی وہ اسی کی جنس میں سے ہوگی۔ انسان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ انسان ہوتی ہے، گائے کی اولاد گائے ہوتی ہے، بھینس کی اولاد بھی بھینس ہوتی ہے، بکری کی اولاد بھی بکری ہوتی ہے۔ آگے تو اللہ تعالیٰ کی مثل تو کوئی ہے ہی نہیں، تو اللہ کی مثل نہیں ہے کوئی، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ جب مثل نہیں ہے تو اولاد بھی نہیں، اولاد ہوتی تو مثل ہوتی۔ تو انا یکون لہ ولد، اللہ کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی؟ ولم تکن لہ صاحب، حالانکہ اللہ کی بیوی بھی کوئی نہیں۔ پھر اولاد کا جو عمومی طور پہ طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، نر اور مادے کا، پھر اولاد ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کی بیوی کوئی نہیں۔ اور اللہ کی بیوی اور اولاد اس لیے نہیں ہے کہ وہ خلق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ یہ خالق اور مخلوق والا تعلق ہے، اولاد اور والد والا تعلق نہیں ہے۔ اولاد اور والد والا تعلق اور ہوتا ہے، خالق اور مخلوق والا تعلق اور ہوتا ہے۔ تو اللہ کی تو بیوی نہیں ہے۔ اب یہ جو عیسائی ہیں
یہ اگرچہ صاف صاف تو نہیں کہتے کہ حضرت مریم اللہ کی بیوی ہیں، لیکن جب یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ادھر کہتے ہیں کہ حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، تو پوچھا جائے جی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کون ہے؟ جی مریم ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی حضرت مریم کو ایک لحاظ سے اللہ کی بیوی ثابت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میری بیوی کوئی بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ تو خالق ہے ہر چیز کا۔ اگر اللہ کی کوئی بیوی ہوتی، اولاد ہوتی تو اس کی جنس میں سے ہوتی، وہ بھی اللہ ہوتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یہ صفتیں ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتے ہیں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، جو آسمان سے بارش برساتا ہے، پھر زمین سے نباتات نکالتا ہے، سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، اور یہ طرح طرح کے غلے اور اناج نکالے، پھر آسمان اور زمین کو بنایا۔ یہ ہے ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے۔ لا الہ الا ہو، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، بس وہی ہے عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، نظر و نیاز کے لائق۔ خالق کل شیء فاعبدو، ہر چیز کا خالق ہے، فاعبدو، پس اسی کی عبادت کرو۔ جب اس کے علاوہ کوئی معبود بھی نہیں، کوئی خالق بھی نہیں، کوئی بدی بھی نہیں ہے، تو بس عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ کارساز کا معنی ہوتا ہے کام بنانے والا، وکیل کا معنی یہی ہوتا ہے کام کرنے والا، کام بنانے والا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کی صفت یہ ہے کہ کوئی آنکھ اس کو پا نہیں سکتی۔ ادراک کا معنی ہوتا ہے پانا، حاصل کرنا، معلوم کر لینا، یہ ادراک کے معنی آتے ہیں۔ تو کوئی ایک ہوتا ہے دیکھنا اور ایک ہوتا ہے اس کو پانا، اس کا احاطہ کرنا۔ دنیا میں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اللہ کی ذات کا احاطہ کر سکتے ہیں دنیا میں۔ ہاں آخرت میں یہ ہوگا کہ اللہ کو دیکھ تو سکیں گے لیکن احاطہ تو وہاں بھی نہیں ہوگا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، تو بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اور إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنا پوری ذات کا، اس کا یہ احاطہ وہاں بھی نہیں ہوگا۔ ہاں زیارت ہوگی۔ حدیث کے اندر بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو فرمایا کہ اللہ کو دیکھو گے۔ ایک دفعہ آپ نے بیٹھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا یہ چاند کو دیکھ رہے ہو نا، تو اسی طرح جس طرح چاند اور ستارے کو دیکھتے ہو اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھو گے تم، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی تمہیں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھیں گے کہ کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی نعمت کی، تو جنتی کہیں گے یا اللہ سے ایسی نعمتیں ملی ہیں کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ آنکھوں نے سنا تھا، نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی دل میں کھٹکا گزرا، وہ مل گیا ہمارے دل میں، تو اس کا وہم و گمان بھی نہیں تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے ایک نعمت اور بھی ہے جو جنت سے بڑی ہے، تو سب متوجہ ہوں گے وہ کون سی نعمت ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے میں آپ کو اپنا دیدار کراتا ہوں، زیارت کراتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوگی، اللہ اپنا دیدار کرائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ یہ حدیث نہ بھی ہو تو قرآن کی آیت ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ۔ تو لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اور وہ ساری آنکھوں کو دیکھتا ہے، ہر چیز اس کے سامنے ہے، نظروں میں ہے۔ فسرین نے مثال دی جیسے آپ کی پلیٹ میں دانے پڑے ہوں نا، چاول کے ہوں، چنے ہوں یا گندم کے ہوں، تو سب دانے آپ کو بیک وقت نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ساری کائنات اللہ کے سامنے ایسے ہے، جیسے آپ کے سامنے پلیٹ میں دانے ہوں، چاول ہوں، تو ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے۔ من ورقۃ لا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب، سب اللہ کے علم کے اندر ہے۔ تو لا تدرکہ الابصار، اس کو کوئی آنکھ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، یا یوں ہی کہہ لیں کہ اس کو دیکھ نہیں سکتی۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ ساری آنکھوں کو دیکھنے والا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہو اللطیف الخبیر، وہ باریک بین ہے۔ لطیف کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مہربان، لطیف ہونا، مہربان ہونا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے باریک بین، بالکل باریک ہونا، چھوٹا ہونا یا باریک چیزوں کو دیکھنے والا ہونا۔ وہو اللطیف الخبیر، وہ بڑا باریک بین ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔ بین کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، فارسی کا لفظ ہے بینا اور نابینا۔ بینا کہتے ہیں جس کی آنکھیں، اور نابینا ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو نظر نہ ہے، بینائی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ باریک بین، بڑی باریک بین ذات ہے وہ، اس لیے اس کو دیکھ نہیں سکتا کوئی، وہ سب کو دیکھتا ہے۔ الخبیر، اس لیے کہ وہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو لا تدرک الابصار کی دلیل یہ ہے کہ لطیف، اور وہ یدرک الابصار کی دلیل یہ ہے کہ الخبیر، دلیل دی اللہ تعالیٰ۔ اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی کہ لطیف بڑا باریک ہے، اور وہ سب کو دیکھتا ہے کہ الخبیر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خبر رکھنے والا ہے۔
قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پاس بصیرت کی باتیں آئیں تمہارے رب کی طرف سے۔ ابصار یہ بصر کی جمع ہے، ابصار کہتے ہیں یہ آنکھوں کو، بصر بھی بصارت، فلانا بصارت سے معروم ہو گیا، یعنی نظروں سے معروم ہو گیا، ظاہری طور پہ دیکھنے کو کہتے ہیں۔ اور بصائر جو ہے نا یہ بصیرت کی جمع ہے، یہ دل کی آنکھوں کو کہتے ہیں، دلیل کو بھی کہتے ہیں، دلیل حجت آ چکے ہیں تمہارے پاس دلیل من ربکم، تمہارے رب کی طرف۔ کون سے دلیل؟ پیچھے جو گزر چکے ہیں، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان سے بارش برساتا ہے، وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونِ وَالرُّمَّانِ، یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کے وجود باری تعالیٰ اور توحید باری تعالیٰ پر دلیل ہیں۔ تو یہ دلیل آ چکے ہیں تمہارے پاس۔ اگر دیکھنے سے اور عقل سے تمہیں نہیں پتہ چلا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ چکے ہیں، آپ وسلم کو اللہ نے بھیجا، صاف صاف بتا بھی دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فمن ابصر فلنفسہ، جس نے بصیرت سے کام لیا، ابصر یبصر ابصار، بصیرت سے کام لیا، دانائی سے کام لیا، دلیل سے کام لیا اور اللہ کی توحید تک پہنچا، فلنفسہ، تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے، جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ ومن عمی، اور جو ان دلیل سے اندھا ہو گیا، ان پر غور ہی نہیں کیا، یا پیغمبر کی بات یا پیغمبر کے ماننے والوں کی بات کو نہیں سنا، فعلیہ، اس کا وبال بھی اسی پر ہی ہوگا، خود ہی بھگتے گا۔ وما انا علیکم بحفیظ، اگر کوئی لوگ نابینا بن جائیں، آپ کی دعوت نہ سنیں، دلیل پر غور بھی نہ کریں، توحید تک نہ پہنچیں، تو پیغمبر آپ ان کے محافظ نہیں ہیں، پریشان نہ ہو آپ۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر کوئی حفیظ، نگہبان، حفاظت کرنے والا کہ نگہبانی کرتا رہوں، مانتے ہو نہیں مانتے ہو، کون مان رہا ہے کون نہیں، میں کوئی نگہبان نہیں ہوں تمہارا، چوکیدار نہیں ہوں، اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، بس بات بتا دی میں نے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس طرح ہم طرح طرح کی آیات بیان کرتے ہیں۔ نصرف و سر، تصریف کا معنی ہوتا ہے گھومنا پھرنا، پھیر پھیر کر آیات کو بیان کرتے ہیں، طرح طرح کی آیات کو بیان کرتے ہیں کہ آسمان کو دیکھ لو، نیچے زمین کو دیکھ لو، ان کی فضاؤں کے اندر اگنے والی فصلوں کو دیکھ لو، اپنے آپ کو دیکھ لو، علوی دلیل، سفلی دلیل اور فضائی جو، تو آسمانوں کی طرف بھی ہم نے تمہیں بتایا کہ اس کو دیکھ کر اللہ کو مانو، زمین کو دیکھ لو، درمیانی فضاؤں کو دیکھ لو، یہ سارے دلیل ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیے ہیں، طرح طرح کے بیان کیے ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، آسمان کو دیکھ لو، اونٹوں کو دیکھ لو، کس نے بنایا، کس طرح بنایا اس کو، یہ ہیں دلیل۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ طرح طرح کے دلائل ہم نے بیان کیے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ درست، آپ کسی سے پڑھ کر آتے ہیں، درست کا معنی ہوتا ہے تو نے پڑھا ہے کسی کو، تو درس کہتے ہیں پڑھنے کو، جیسے مدرسہ پڑھنے کی جگہ، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ درست آپ نے پڑھا ہے کسی سے، ہر روز نئے نئے دلائل لاتے ہیں، نئی نئی آیتیں لاتے ہیں، تو آپ کسی سے پڑھ کر آتے ہیں۔ جیسے دوسری جگہ آتا ہے 14ویں پارے میں کہ آپ کسی شخص سے پڑھ کر آتے ہیں، فلاں سے پڑھ کر آتے ہیں، اللہ نے فرمایا حضور تو کی زبان عربی ہے، جس کا تم نام لے رہے ہو وہ تو عجمی ہے، اعجمی و عربی۔ تو یہ جو ہر دھرم لوگ تھے جنہوں نے ماننا نہیں تھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد کسی سے پڑھ کر آتا ہے، جو کج فام تھے، جن کی فام میں کمی تھی، اور جو سلیم الفام لوگ تھے، سمجھدار لوگ تھے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم نے ان کو بیان کیا ایسی قوم کے لیے جو علم رکھے، جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، جن کا فام ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھ جائیں گے کہ واقعتاً اس کی بات میں وزن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں، جو دکھا رہے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کم فام اور کامل الفام۔ کم فام لوگ جو ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، منفی سوچ، اور جو غور کرتے ہیں اور اس کی گہرائی میں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بھائی بات تو ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کا کام یہ ہے کہ دعوت دینے کے بعد آپ کریں اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اتباع کریں دین کی، شریعت کی، اسلام کی، آپ اتباع کرتے رہیں تبلیغ بھی کرتے رہیں، لیکن آپ خود اتباع بھی کرتے رہیں۔ تبلیغ سے پریشان نہ ہو کہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، بس آپ کے ذمہ تبلیغ ہے، پہنچانا ہے، ابلاغ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بس آپ کے ذمہ یہ ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ،
اگر آپ نے تبلیغ نہیں کی، دعوت نہیں دی، پھر آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ تو بس آپ نے حق ادا کر دیا۔ اپنی ذات کی حد تک اتبع ما اوحی الیک من ربک، اس وحی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف آئی ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ لا الہ الا ہو، وحی کا سب سے بڑا عنوان اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ اور بنیادی عقیدہ توحید ہے، بنیادی بھی ہے، انقلابی بھی ہے، اساسی بھی ہے، اساس ہے، بنیاد ہے یہ۔ اس کے بعد پھر باقی ساری باتیں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے اعراض کریں آپ، بس دعوت دیں، تبلیغ کریں، باقی چھوڑ دیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ چاہتا، ما اشرکوا، شرک نہ کرتے، تو اللہ چاہتا تو شرک نہ کرتے۔ تو میں نے خود ہی ڈھیل دی ہوئی ہے، مہلت دی ہوئی ہے، آزادی دی ہوئی ہے، مرضی ہے تو شرک کرو، مرضی ہے تو موحد بن جاؤ، مرضی ہے تو قرآن پڑھو، مرضی ہے تو گانے گاؤ، تمہاری زبان پر قرآن بھی آئے گا، گانے بھی آئے گا۔ تو خود میں نے ان کو آزاد چھوڑا ہے۔ ایک ہوتا ہے اللہ کی مشیت، شاء مشیت، ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا۔ مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ وَلَا تَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ تعالیٰ کفر پہ راضی نہیں ہے، رضا اللہ کی کفر پہ نہیں ہے، گناہوں پہ نہیں ہے۔ ہاں مشیت ہے، اللہ کی مشیت یہی ہے کہ میں ان کو آزاد کر دوں۔ ایک اللہ نے فرشتوں کو بنایا، ان کو آزاد نہیں چھوڑا، پابند ہیں۔ وہاں اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ گناہ نہیں کر سکتے، گناہ کا مادہ ہی نہیں، ان کو اللہ نے ایسے بنایا۔ انسان کے بارے میں اللہ کی مشیت یہ تھی کہ میں ایسی مخلوق بناؤں کہ جو اپنی مرضی کرے، مرضی پہ چھوڑ دو ان کو، باتیں بتا دو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، دونوں راستے دکھائے، فسق و فجور بھی بتایا، نیکیاں بھی بتائیں، پھر ان کو آزاد چھوڑا کہ اپنی آزادی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اپنی آزادی کے ساتھ دین اسلام قبول کریں گے تو جنت میں، نہیں قبول کریں گے تو جہنم میں۔ فرشتوں کے لیے نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، جب ان کا اختیار نہیں ہے تو ان کے لیے جنت جہنم بھی نہیں، لیکن انسان کو چونکہ با اختیار بنایا تو جنت۔ تو مشیت اور چیز ہے، رضا اور چیز ہے۔ مشیت اللہ کی یہی ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں۔ اللہ نے ہمیں اختیار دیا، تب بھی تو انسان شرک بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، نیک کام بھی کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نا کہ میں ان کو ایسا بناؤں کہ شرک نہ کر سکے تو ما اشرکوا، شرک نہ کرتے، جیسے فرشتوں میں سے کوئی ایک بھی شرک نہیں کرتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان پر نگہبان۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہیں ہے آپ ان پر کوئی کارساز بھی، نہ آپ ان کے محافظ ہیں نہ آپ ان کے وکیل ہیں، صرف مبلغ ہیں، داعی ہیں، داعیاً الی اللہ ورسولہ، یہ آپ کا کام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔